لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ نے اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا ہے. سب لوگوں پر حج کو لازم قرار دیا گیا. پھر ارشاد فرمایا من استطاع الیہ سبیلا. اگر سب اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر وہ کر لے جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس گنجائش ہو. اتنا مبارک عمل، اتنا بڑا عمل کہ سب کو جانا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. لیکن فرمایا سب استطاعت نہیں رکھتے تو پھر وہ چلے جائیں جو استطاعت رکھتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں. نصاب حج کا کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج میں جب جا رہا ہے وہ جانے کا، آنے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، اور جتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اتنا خرچ جس آدمی کے پاس موجود ہو اور یہ مال اور سرمایہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے. مرد کے لیے تو یہ نصاب ہے. عورت کے لیے اس نصاب کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس عورت کے پاس محرم کا خرچہ بھی موجود ہو، اپنا خرچہ بھی موجود ہو آنے جانے کا، راہ سفر، اور ساتھ محرم مرد کا خرچہ بھی موجود ہو. اگر عورت کے پاس اپنا خرچہ تو موجود ہے، محرم کا خرچہ موجود نہیں ہے تو پھر اس عورت پر حج فرض نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ کسی اور محرم کے ساتھ چلی جاتی ہے، بھائی ہے مثال کے طور پر، والد ہے مثال کے طور پر، یا چچا ہے یا ماموں ہے یا کوئی اور محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ محرم اپنا خرچ کر رہا ہے، یہ اپنا خرچ کر رہی ہے تو بھی جائز ہے. تو بہرحال یہ تو حج کا نصاب ہے. بہت مبارک عمل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عمل کے لیے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کر کے آئے گا، جب وہ واپس آئے گا تو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے. اس طرح سے اللہ پاک نے گناہوں کا وعدہ اور گناہوں کی معافی اور بخشش کا وعدہ فرمایا ہے حج کرنے والے سے. بہت آسان چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہیں. ہاں اتنی مشکل ہے کہ مشقت ہے، تھوڑی سی ہے. آسان اعمال مختصر ہیں، بہت سہل ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن مشقت کس اعتبار سے ہے تھوڑی سی جان کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں. یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کی ادائیگی کے متعلق یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما. تو عرض کیا آسانی اس اعتبار سے تو مشقت آتی ہے، باقی کوئی لمبا کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، بہت زیادہ اعمال ہیں نہیں، بہت آسان اعمال ہیں. ہم یہاں سے جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر حج جو یہاں سے کرنے والے ہوتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہوتا ہے. حج افراد اس آدمی کے لیے ہے جو وہاں ہی کا رہائشی ہو، جو میقات کے اندر ہو، جس نے صرف حج کرنا ہے، باقی عمرہ نہیں کرنا. حج قران اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میقات سے باہر رہتا ہے، یہاں سے وہ جاتے ہوئے حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے اور وہاں عمرے کے اعمال کر کے حلق نہیں کراتا، حلال نہیں ہوتا، عمرے سے خارج نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے اور یوم الترویہ آ جاتا ہے تو اس دن جا کے وہ حج کے لیے نکل جاتا ہے. گویا کہ بیچ میں اس کو حلال ہونے کا موقع نہیں ملا تو اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں. قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، حج اور عمرے دونوں کو اس نے ملا دیا. تیسرا حج تمتع ہوتا ہے. یہ قدر آسان ہے سب سے کہ آپ یہاں سے حج کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے.
آپ وہاں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، اور جس دن جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں گے دوبارہ سے آپ احرام باندھ کر حج کے لیے آپ جائیں گے۔ تو اس وقت کی نشست میں حج تمتع کو ہی ذکر کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حج تمتع کے لیے عرض کیا کہ پہلے جب جس دن آپ کی فلائٹ جو ہے وہ کنفرم ہے، جس دن آپ کو نکلنا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنے جسم سے ضروری بال، زائد بال صاف کر کے، نہا دھو کر اچھی طرح سے غسل کر کے، اور خوشبو وغیرہ بھی خوب لگا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا سنت ہے۔ ابھی آپ احرام نہیں باندھیں گے، کپڑے آپ کے سلے ہوئے ہیں فی الوقت، ابھی نہیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اللہ سے خوب دعا مانگیں گے، اور جو رشتہ دار ہیں ان سب کو معاف کر کے، اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر کے، یہ تمام معاملات طے کر کے، پھر آپ نے اپنے گھر سے اس سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے تو چاہیں تو آپ احرام کی چادریں وہاں باندھ لیں، اور چاہیں تو آپ گھر سے باندھتے ہوئے جائیے۔ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ احرام کا معنی ہوتا ہے اپنے اوپر پابندیاں لاگو کر دینا، اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر دینا۔ تو آپ جب گھر سے جائیں گے، آپ نے چادریں لپیٹ لی، آپ احرام میں ابھی داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ آپ نے ایئرپورٹ سے جا کر چادریں لپیٹ لی، آپ احرام میں داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نیت نہیں کریں گے۔ اور آپ نیت کرنے میں جلدی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہی نیت کر لی، یا ایئرپورٹ پر جا کر فوری ہی آپ نے نیت کر لی، اور خدا نخواستہ فلائٹ منسوخ ہو گئی، تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو۔ کہا گیا کہ جناب کل فلائٹ جائے گی، اب ایک دن آپ کے اوپر پابندیاں لگی رہیں گی، اور اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ واپس گھر میں آ جائیے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے عرض کیا کہ نیت کرنے میں جلدی نہیں کریں گے آپ۔ جب آپ کی پرواز بلند ہو جائے، اور بلند ہونے کے بعد اچھی طرح سے اس کی اڑان ہو جائے، 1 گھنٹہ گزر جائے، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جا کے میقات آتی ہے، وہاں سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ یلملم میقات ہے ہمارے پاکستان سے جانے والے لوگوں کے لیے، اس سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اور عرض کیا کہ یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پرواز کے بعد یہ جگہ آتی ہے۔ تو چلو 1.5 گھنٹہ نہ صحیح، تو آپ جب جہاز بالکل پرواز اس کی اوکے ہو جائے اور بلندی پر چڑھ گیا ہے، اب آپ بسم اللہ کر کے نیت کر لیں۔ چادریں آپ نے پہلے سے لپیٹی ہوئی ہیں، اب آپ نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ یہ کہیں گے اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ بس یہ الفاظ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا، اب احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں، احرام کی پابندیوں میں آپ آگے۔ یہ لفظ کہتے ہی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، احرام کی پابندیاں آ گئیں، اور تلبیہ کہنا واجب ہو گیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ کلمہ کہنا آپ کے ذمے واجب ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے کہیں گے، اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گے۔ مرد اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے۔ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہیں، اب آپ احرام کے اندر داخل ہوگے۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورتوں کا احرام یہ ہے، ان کے جو جسم کے سلے ہوئے اپنے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ بس اتنا ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے، چھجے والی ٹوپی وہ رکھ لیں، ہیڈ جس کو کہتے ہیں، اور اپنا نقاب اور عیاب وغیرہ اس کے اوپر سے نیچے لٹکا لیں تاکہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا مس نہ ہو۔ بس عورت کا احرام اتنا سا ہے، اتنی سی اسے پابندی کرنی ہے کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگے۔ جہاں دیکھے کہ کوئی غیر محرم موجود نہیں ہے تو کپڑا اوپر کر لے۔ باقی مرد کا کیا احرام ہے؟ بس 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، 2 بغیر سلی ہوئی چادریں، کوئی کپڑا سلا ہوا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ سر ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے، چہرہ ڈھکنا مرد کا جائز نہیں ہے۔ جب احرام میں داخل ہو گیا تو اب اس کے لیے یہ پابندیاں ضروری ہیں۔ اب خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گا۔ پہلے جب گھر سے نکلا تھا خوشبو لگائی، اب بدن سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، اب خوشبو نہیں لگائے گا۔ خوشبودار صابن استعمال نہ کرے، پان خوشبو والا استعمال نہ کرے، اور سونف چھالیاں خوشبودار چیزوں کو بالکل نہیں کھائے ورنہ دم لازم آئے گا۔ تو بس یہ چند پابندیاں کرنی ہیں۔ تو اب آپ احرام میں ہوگے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، مسلسل اسی کو پڑھنا ہے، مسلسل اسی کو پڑھنا ہے۔
بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اب جیسے ہی جہاز میں چلتے چلے آپ پڑھتے رہے، آپ سب سے مقدس مبارک ذکر آپ کا یہی، آپ اسی کو پڑھتے رہے۔ اور اللہ نے چاہا تو جب جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتریں گے، اتر کر جو کاغذی کارروائی ہے اس کے دوران بھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے جائیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے اور اترتے ہی فوری ہم مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، وہاں 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں پہلے سے آدمی سوچ لیتا ہے کہ یہاں 10 گھنٹے مجھے رکنا ہے، تو پھر اگر 10 گھنٹے سے 5 گھنٹے میں کام ہو گیا تو آدمی کہتا ہے بہت جلدی فارغ ہو گئے۔ اور اگر پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ جناب یہ 1 گھنٹے کا کام ہے اور 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی۔ تو اس لیے کام کیا ہوگا، حج ہی کرنا ہے، عمرہ ہی کرنا ہے، اس کا سفر ہے، ہمیں اور کوئی کام وہاں جا کے کرنا نہیں ہے، تو اس سفر میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر بھی آپ کے لیے باعث اجر ہے۔ تو وہاں کے ضروری مسائل سے آپ فارغ ہو کر جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ اسی طرح سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اور مکہ مکرمہ میں آپ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر خوب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ اپنی تھکان اتاریے، آپ آرام کیجیے، آپ آرام کر لیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا سونا ہے آپ خوب آرام کر لیجیے، آپ میں تھکان نہیں ہونی چاہیے۔ اس دوران بیچ میں نمازیں آئیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھ کے آپ عمرہ اس وقت تک شروع نہیں کیجئے گا جب تک آپ مکمل تندرست نہ ہو جائیں، جب تک مکمل آپ جو ہے حشاش بشاش نہ ہو جائے۔ تھکان کی حالت میں آپ عمرہ کریں گے اور عمرے کے دوران اگر آپ تھک گئے، آپ کہیں گے بھائی جلدی جلدی کام کر لوں تاکہ فارغ ہو کے آرام کروں، یہ بات بڑی غلط ہے، یہ اللہ کے دربار کے لیے بے ادبی ہے، یہ گستاخی۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رات کو پہنچتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نہ شروع کیجیے، آپ پہلے آرام فرمائیے، آرام سے فارغ ہو جائیں۔ جب آپ نے آرام کر لیا اور اس کے بعد آپ عمرے کے ارادے سے جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، بیت اللہ میں آپ داخل ہوں گے، تو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے دعا کرنا یہ سنت ہے، اور جتنی دعا کر سکتے ہیں خوب دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں 2 گانا نہیں پڑھنی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھنی، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھتا ہے آدمی، وہاں کا تحیت المسجد وہ طواف ہے، آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو اب آپ جو ہے خوب آپ نے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ پر نگاہ پڑی، پہلی نگاہ پر جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ ہمارے بعض اکابرین اور بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، بس انتہائی مختصر سا جملہ ہے، اللہ نے اپنا بنا لیا تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے عمرے کے ارادے سے مطاف کے اندر آپ نے اترنا ہے طواف کرنے کے لیے۔ تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ دیکھیں حجر اسود کہاں پر ہے، تو حجر اسود کے سامنے آپ آ جائیں گے، آپ اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کریں، اور چونکہ رش اس قدر ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ چھو نہیں سکتے، آپ چوم نہیں سکتے، استلام کیجئے۔ اور استلام کیا ہے کہ آپ ہاتھ حجر اسود کی طرف دونوں کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیجیے، بس یہ کہہ کر آپ طواف شروع کر دیجیے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نیچے دیکھ کر طواف کریں، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ آگے نہ پیچھے، نیچے دیکھ کر طواف کریں۔ حالانکہ بیت اللہ کو دیکھنا کتنا بڑا اجر، لیکن یہاں حکم ہے کہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھنا۔ تو طواف کا 1 چکر پورا ہوا، پھر جب 1 چکر پورا ہوا دوسرے چکر سے پہلے پھر اسی طرح سے استلام کریں گے، بیت حجر اسود کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چوم لیں۔ ہر چکر پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، استلام کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، استلام کہتے ہیں۔ اور یہ جو طواف کے آپ 7 چکر لگائیں گے، ان 7 چکروں میں مرد کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنے سیدھے کندھے کو ننگا رکھیں، یہ سنت ہے۔ اور اگر کوئی کسی عذر کی بنیاد پر نہیں کر پایا تو حرج بھی نہیں ہے سیدھے کندھے کو ننگا رکھنا۔ اور پہلے والے جو 3 چکر ہیں ان میں قدرے وہ ذرا پہلوانوں کی طرح چلنا، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے آس پاس کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، قدرے تیز چلنا یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے عام انداز کے مطابق ہی چلنا ہے، ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے استباع، سیدھے کندھے کو خالی رکھنا اور تھوڑا سا قدرے تیز چلنا۔
تو 7 چکر آپ جب طواف کے پورے کریں گے، بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ جائیے وضو کر کے واپس آ جائیے۔ بغیر وضو کے طواف کرنا ناجائز ہے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کیا تو دم لازم آئے گا۔ جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے واپس آ کر وہاں ہی سے شروع کر لیجیے۔ آپ کے 2 چکر ہو گئے تھے، تیسرے چکر کے بیچ میں تھے آپ، وضو کی حاجت پیش آئی، چلے جائیے وضو کر کے آ جائیے۔ اور تیسرے چکر میں آپ چل رہے تھے، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیجئے، نماز کے بعد وہیں سے شروع کریں گے۔ تو وضو کی حاجت پیش آئی، نماز کا معاملہ پیش آ گیا، تو جہاں آپ نے جس جگہ پر آپ رکے ہیں، نماز کے بعد آپ وہاں ہی سے شروع کر دیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ وہیں سے شروع کریں گے۔ یہ 7 چکر آپ کے ہو گئے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو 7ویں چکر کے بعد پھر دوبارہ سے استلام کرنا ہے۔ 7 چکر میں 8 بار حجر اسود کا استلام کرنا ہوتا ہے، تو 8ویں بار پھر استلام کر کے پھر اس کے بعد اب آپ نے مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل واجب ادا کرنا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز دوگانہ 2 رکعت یہ واجب کہلاتی ہے، اور یہ طواف کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، جو حصہ ہے، جو پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوں، نہیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو گنجائش ملتی ہے آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی آپ کے سامنے سے نہ گزرے۔ پورے مطاف میں، پورے حرم میں کہیں بھی آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں گے، 2 رکعت یہ ادا کر لیں گے تو آپ کا یہ طواف کا دوگانہ ادا ہو جائے گا۔ جب یہ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، گڑ گڑا کر، جتنی دعا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ زمزم کا پانی پی لیجیے۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا مسنون ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے کی اتنی تاکید کی، ارشاد فرمایا خوب پیو، خوب پیو، یہاں تک پیو، حلق تک پیو۔ اور فرمایا سب پی پائیں گے لیکن منافق آدمی نہیں پی سکے گا، نفاق والا نہیں پی سکے گا۔ تو اس لیے اس نفاق سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب پانی پئیں۔ اور فرمایا زمزم لما شرب لہ، جو نیت کر کے پئیں گے اللہ پاک آپ کی وہ مراد پوری کریں گے، جو نیت کر کے پئیں گے مراد پوری کریں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے، تو عام انداز جس طرح سے پانی آپ بیٹھ کر پیتے ہیں، اس کو بیٹھ کر ہی پینا زیادہ افضل ہے، بیٹھ کر ہی پینا۔ ہاں اگر نیچے جگہ نہیں ہے، کیچڑ ہے، رش لگا ہوا ہے، بیٹھنا مشکل ہے آپ کے لیے، تو ٹھیک ہے کھڑے ہو کے بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل وہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پئیں۔ زمزم کا پانی خوب پی لیا، خوب پی لیا، خوب پی لیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سعی کرنے کا۔ تو سعی دیکھیں گے آپ، جیسے ہی زمزم کے پانی پی کر فارغ ہوں گے تو جگہ جگہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں سعی کی طرف، اردو میں بھی لکھا ہوا، انگریزی میں بھی لکھا ہوا، عربی میں بھی لکھا ہوا سعی کی طرف۔ تو سعی میں آپ پہنچ گئے صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے صفا تک۔ سعی کا آغاز ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، سعی صفا سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب آپ صفا پر چڑھیں گے جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے تو قدرے کچھ جگہ تھوڑی سی بلند ہے اوپر کی طرف، اب وہ پہاڑی نما چیز تو نہیں رہی، البتہ کچھ نشان اس کے باقی ہیں۔ تو اس بلندی پر آپ چڑھ کر بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے، ستونوں کے بیچ سے تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آئے گا، نظر نہ بھی آیا تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ یہاں استلام نہیں ہے، دعا مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، جتنی دعا ہو سکے آپ دعا مانگیں۔ اور پھر آپ نیچے اتر کر پھر آپ سعی شروع کریں گے، پھر آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ بیچ میں نشان آپ دیکھ لیں گے، سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں ہری بتیاں لگی ہوئی ہوں گی وہاں آپ کو قدرے تیز چلنا ہے، مردوں کے لیے قدرے تیز چلنا ہے، اور ایسا بھی تیز نہ ہو کہ کہیں گرنے کا خدشہ ہو، ایسا بھی تیز نہ ہو کہ انسان کو کوئی تکلیف اور اذیت ہو، قدرے تھوڑا سا تیز چلنا ہے۔ تو یہ آپ صفا سے مروہ تک پہنچیں گے، ایک چکر ہوگا، مروہ سے پھر صفا پر آئیں گے، دوسرا چکر ہوگا، واپسی پر پھر آپ دیکھیں گے اسی جگہ پر پھر آپ کو قدرے آہستہ چلنا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ 7 چکر ہوتے ہیں، صفا سے مروہ پر ایک چکر، اور مروہ سے صفا پر دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا پر پھر چوتھا۔ تو آغاز صفا سے ہوتا ہے اور اختتام جا کر مروہ پر ہوتا ہے۔ مروہ پر آپ کے یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اب
عمرے کا پہلا عمل احرام باندھنا تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا، جس کو نیت کہتے ہیں۔ دوسرا کام طواف کرنے والا تھا، وہ بھی آپ نے کر لیا۔ تیسرا کام مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی تھی، وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ چوتھا کام سعی کرنا تھا، وہ بھی آپ نے کر لی۔ اور 5واں کام ہے حلق کرنا، بال صاف کرانا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بس وہ باتیں یاد رکھیں جو کرنے کی ہیں، اب نہ کرنے کو چھوڑیے، بس کرنے والی باتیں یاد رکھیے کہ آپ نے احرام باندھنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا، طواف کرنا ہے، طواف کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد حلق کرنا ہے، بال منڈوانے ہیں۔ تو مردوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا پورے بال حلق کریں اور بال کو منڈوائیں، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ پورے بالوں کو ہاتھ میں لے کر 1 پورے کی مقدار کاٹ لیں، پورے بالوں کو پیچھے سے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ بال چھوٹ جائیں، کچھ نہ کٹیں، کچھ کٹیں، سارے بالوں کو پورے کی مقدار میں کاٹ لیا جائے تو یہ عورت احرام سے نکل جائے گی۔ مرد کے احرام سے نکلنے کا طریقہ سر پورے کا حلق کرے، اگر قصر کرتا ہے، قینچی سے کاٹتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ حلق کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو، سر منڈوانے والوں کو دعائیں دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما 3 بار۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے اللہ چھوٹے کرانے والوں کی بھی بخشش فرما۔ تو اس لیے افضل تو یہ ہے، جو افضل ہے اس کو آدمی اختیار کرے۔ خواتین جب بال کاٹتی ہیں تو اس میں ان کو اجازت ہے، از خود بھی کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ محرم ہیں وہ کاٹ لیں جب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ محرم از خود ابھی احرام سے نہیں نکلے جب بھی کاٹ لیں، جب بھی کوئی حرج نہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پاس قینچی رکھی ہوئی ہو تو خود ہی اپنے بالوں کو پکڑ کے کاٹ لیا، یا اپنے ساتھ جو محرم ہیں وہ کاٹ دیں، اور محرم نے ابھی تک حلق نہیں کروایا اس سے پہلے آپ کے بال وہ کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعمال 5 کر لیے تو اب آپ عمرے سے فارغ ہوگے، اب آپ عمرے سے حلال ہوگے۔ اب آپ جائیں، غسل کیجئے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے، اور ایام حج تک کا انتظار کیجئے، جتنے ایام آپ کے باقی ہیں۔ آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں کی زیارت کے لیے جائیے، آپ کے نظام میں یہاں ہی رہنا ہے، یہاں ہی رہیے۔ آپ نفلی طواف کرتے رہیے، نفلی طواف کرتے رہیے، جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں، موقع ملے آپ نفلی طواف کیجئے۔ نفلی طواف میں بھی اسی طرح سے استلام سے آپ نے شروع کرنا ہے اور استلام پر آپ نے ختم کرنا ہے۔ نفلی طواف کے بعد بھی آپ نے 2 رکعت نماز دوگانہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے۔ سعی نہیں ہے اس میں، نفلی طواف میں سعی نہیں ہے، نفلی طواف میں وہ تیز تیز چلنا بھی نہیں ہے، بس عام انداز سے چلنا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ 7 چکر ہی پورے ہوں، اگر غلطی سے 8واں چکر لگ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر 8واں چکر لگاتا ہے، 8 کرتا ہے، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ مزید 6 اور لگائے اور 2 طواف پورے کرے۔ تو 7 چکروں پر 1 طواف پورا ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلی طواف میں شاید بس 1 چکر لگ گیا کافی ہے، 2 لگ گئے کافی ہے، 3 نہیں۔ جب آپ نے شروع کیا ہے تو 1 چکر کے بعد آپ چھوڑیں گے نہیں، 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ یہ یوں سمجھے کہ 4 رکعت نماز نفل کی آدمی نیت باندھتا ہے تو آدمی کہتا ہے بس 2 پڑھ لیے سلام کی، پھر تو نہیں، جائز تو نہیں ہے۔ 4 کی نیت باندھی ہے تو آپ 4 پوری کریں، 2 کی نیت باندھی ہے تو آپ 2 پوری کریں، 1 پر سلام پھرنا تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے طواف کی نیت کر لی ہے اور طواف آپ نے شروع کر دیا ہے تو 7 چکر پورے کریں گے۔ اور اگر عرض کیا کہ غلطی سے اگر 1 زیادہ ہو گیا تو حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے کیا تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مزید 6 پورے کر کے 1 اور پھر کریں۔ پھر جب آپ نے 2 طواف کر لیے تو اب آپ کے لیے 2 رکعت کافی نہیں ہے، 4 پڑھیں گے، 2 کر کے الگ الگ۔ تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ عرض کیا کہ یہاں سے ہم جو جاتے ہیں عام طور پر ہم حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے آپ پہلے حلال ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑا سا اس کو خلاصے کے طور پر میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ جب ہم گھر سے نکلیں گے، عرض کیا تو یہاں گھر سے ہم نے نیت نہیں کرنی ہے۔ نیت کب کرنی ہے؟ جب جہاز کی اڑان پرواز ہو جائے پھر ہم نے نیت کرنی ہے۔ کیا نیت کرنی ہے؟ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ پھر جب ہم اپنی رہائش پر پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، خوب آرام کرنا ہے۔ پھر جب ہم حرم میں داخل ہوں گے عمرے کی نیت سے تو کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے آنا ہے،
اور آ کر پھر ہم نے استلام کر کے طواف شروع کرنا ہے، ہر چکر پر استلام کرنا ہے، اور پھر جب ہمارے 7 چکر پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر استلام کرنا ہے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، پھر اس کے بعد سعی کی طرف جانا ہے، سعی کر کے پھر کیا کرنا ہے، حلق کرانا ہے۔ یہ عمرہ ہے۔ تو جب یہ عمرہ مبارک عمل ہو گیا تو عرض کیا کہ اس کے بعد آپ جو موقع ملے آپ نفلی طواف کرتے رہیں۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی حج کے دن آنے میں آپ کے پاس 20 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں، مہینہ باقی ہے، تو ان ایام کو آپ قیمتی بنائیے، اعمال کیجیے۔ بہت سارے لوگ دوسرا عمرہ کرتے ہیں اور مسجد عائشہ سے دوبارہ سے احرام باندھ کر آ جاتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ عمرہ کرنا افضل ہے یا صرف طواف کرنا افضل ہے؟ سن لیجئے گا، اگر دیکھیں گے وقت کس میں زیادہ لگتا ہے، اگر وقت عمرے میں زیادہ لگتا ہے، طواف میں تھوڑا وقت لگتا ہے، تو پھر تو عمرہ کرنا آپ کے لیے افضل ہے، اور اگر دونوں میں وقت برابر لگتا ہے تو پھر طواف افضل ہے۔ بسا اوقات اصل میں طواف مشکل ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ طواف میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور رش اگر نہیں ہے تو وہ طواف میں آپ یوں سمجھیں کہ وہ 15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، 10 منٹ کے اندر بھی 7 چکر آدمی پورے کر لیتا ہے، لیکن جب شدید رش ہوتا ہے تو پھر 2-2.5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اگر عمرے کے اعمال اور صرف طواف ان دونوں کا وقت برابر ہے تو پھر آپ کے لیے طواف کرنا افضل ہے، صرف طواف کریں، اور اگر وہ وقت زیادہ ہے، عمرے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے عمرہ کرنا افضل ہے۔ تو وہاں آپ نوعیت دیکھ لیجئے گا۔ پھر اللہ پاک نے چاہا تو جب حج کے ایام آئیں گے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، دیکھیں حج کے جو ایام ہیں 5 ایام ہوتے ہیں، تو ان 5 ایام کو آدمی یاد رکھے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں آپ نے اپنے آپ کو خوب تیار کرنا ہے، اور یہ خوب تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہوگے پہلے اور آپ کے پاس 1 مہینہ ہے تو آپ اعتدال سے اعمال کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ اتنے اعمال آپ نے کیے کہ تھک گئے اور جو مقصود تھا حج وہی رہ جائے۔ اعتدال سے خوب کھانا پینا، اس میں انسان کسی قسم کی بچت نہ کرے، خوب کھائے پیے، اچھی طرح سے کھائے، اچھی طرح سے پیے، تاکہ کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرے۔ تو جب 8 ذی الحجہ کا دن آ جائے، جس دن آپ کو حج کے لیے نکلنا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ غسل کر لیجئے، غسل کر کے آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے، اور یہ آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی کریں گے، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، رہائش ہے، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں ہی سے آپ نے نیت کرنی۔ اور اب آپ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ آپ کو یاد ہے جیسے ہی عمرے کی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، اسی طرح سے یہی لفظ کہیں گے، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ جیسے وہاں کہا تھا کہ عمرے کی نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا لازم، اسی طرح سے یہاں پر بھی تلبیہ پڑھنا واجب۔ جیسا وہاں کہا تھا کہ آپ نے جب نیت کی تو نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، اب دوبارہ سے احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئی۔ اب آپ حرم میں چلے جائیں گے اور حرم میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر اللہ پاک سے دعا مانگیں اور طواف کیجئے، اور طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے، اس کے بعد سعی آپ کریں گے۔ اب یہ حج کی سعی کہلاتی ہے، یہ سعی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، آگے عرض کروں گا، اور آج بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ کے پاس موقع ہے تو آج آپ سعی کر لیجئے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ یہ 8 ذی الحجہ کو صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھا، آپ حرم میں داخل ہوئے، نفل ادا کیے، طواف شروع کیا، طواف کے بعد پھر نفل ادا کیے، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی۔ اور اگر سعی آج موقع نہیں ہے تو پھر بعد میں کریں گے، اس بات کو یاد رکھیے گا، جو پہلے کر لے گا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نہیں کیا تو بعد میں کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ نے سعی بھی مثال کے طور پر کر لی تو اب آپ نے یہاں سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ظہر کی نماز آپ کو مینا میں جا کے پڑھنی ہے، آپ کے لیے ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، 8 ذی الحجہ کی عصر اور مغرب اور عشاء، اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، 9 ذی الحجہ کی فجر،
مینا میں پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے، رات مینا میں گزارنا آپ کے لیے سنت ہے۔ آپ تلبیہ کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد آپ کو پھر عرفات کو جانا ہے۔ اچھا، انتظامی معاملات میں آپ جس گروپ کے ساتھ جائیں گے، بسا اوقات یہ 9 ذی الحجہ آنے سے پہلے 8 کی شام ہی کو عشاء پڑھا کر عرفات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے معلم کی طرف سے ایسا ہی انتظام ہے تو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ کے لیے رکنا ممکن ہے تو پھر آپ رک جائیے۔ ہاں، بغیر کسی عذر کے آج رات کو یہاں سے جانا مکروہ ہے، لیکن اگر عذر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انتظام سے ہٹ جائیں گے، بچھڑ جائیں گے اور جگہوں کا ملنا مشکل ہے اور اپنے خیموں کا ملنا مشکل ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ تو عرض کیا کہ اصل تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر آپ مینا کے اندر پڑھیں، لیکن 9 کی فجر سے پہلے اگر آپ کو لے جایا جا رہا ہے عرفات کے اندر تو کوئی حرج نہیں، چلے جائیے۔ اب جب آپ عرفات میں پہنچیں، یہ مینا سے لے کر عرفات تک 9 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل بھی لوگ طے کرتے ہیں اور سواریوں پر بھی طے کرتے ہیں، جیسے سہولت ہو۔ جو جوان ہیں پیدل طے کریں، اچھی بات ہے، خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور جو عذر ہے تو سواریوں پر جائیں۔ تو جب آپ عرفات میں پہنچ جائیں گے، یہ آج 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے، آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے، اور وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، یہ رکن آج آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس وقوف عرفہ میدان عرفات کے اندر جو وقوف کا ٹائم ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ زوال سے لے کر 9 ذی الحجہ کا زوال شروع ہو گیا تو وقوف عرفہ کا ٹائم شروع ہو گیا، اور کب تک رہے گا؟ یہ غروب آفتاب تک، 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے اس وقت میں نہیں پہنچ پایا، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں پہنچ پایا، وہ 9 ذی الحجہ کی شام کو پہنچا، مغرب میں پہنچا، عشاء میں پہنچا، صبح صادق سے پہلے بھی عرفات میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ وقت اس کو عرفات میں نہیں ملتا تو اس کا حج ادا نہیں ہوا، اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ میدان عرفات میں آپ اس بات کی خوب یقین دہانی کر لیجئے کہ آپ حدود عرفات کے اندر ہی ہیں۔ اگرچہ میدان عرفات بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، لیکن بسا اوقات نادانی کی وجہ سے، انجانی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جہاں جس کو جگہ مل گئی وہاں آدمی بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ جگہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، ابتدا، آغاز، انتہا، جگہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ عرفات میں شامل ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ عرفات میں شامل نہیں ہوئے، آدمی باہر ہی کھڑا رہا، اس جگہ کے احاطے کے اندر نہیں گیا تو حج تھوڑا ہی ادا ہوگا۔ تو حج کا رکن اعظم ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ باقی تو پیچھے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ آپ دم دے دیں گے، ایک جانور ذبح کریں گے تو تلافی ہو جائے گی، لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو میدان عرفات کے اندر جو عرض کیا کہ آپ کا جو وقوف ہے، وقوف کا وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے لے کر کون سے ٹائم تک؟ غروب آفتاب تک۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جیسے ہی زوال ہوا، غسل کرنا سنت ہے، لیکن چونکہ رش اس قدر ہے کہ آپ غسل نہیں کر پاتے تو کوئی حرج نہیں، وضو کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنی ہے ظہر کے وقت میں۔ لیکن یہاں 2 باتیں ہیں کہ اگر آپ امیر حج کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسجد نمیرہ کے اندر جہاں خطبہ حج ہوتا ہے، جو حج کے امام ہیں ان کے پیچھے اگر آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں اور آپ کو موقع مل جاتا ہے، وہاں آپ پہنچ گئے ہیں، تو آپ ظہر اور عصر کو ایک ہی ٹائم میں، یعنی ظہر کے ٹائم میں پڑھیں گے۔ جس طرح سے وہ پڑھائیں گے آپ ان کی اقتداء میں آپ نمازیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے، آپ کا خیمہ بہت دور ہے، آپ کے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں چل پاتے، آپ اپنے خیمے میں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ ظہر کو ظہر میں اور عصر کو عصر میں پڑھیں گے۔ آپ 2-4 آدمی مل کر جماعت کر لیجئے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کو عصر کے وقت میں۔ اچھی طرح سے پھر ذہن نشین فرما لیجئے کہ ظہر اور عصر کو آپ نے جمع جب کرنا ہے کہ جب آپ کس کے پیچھے ہوں؟ امام حج کے پیچھے ہوں، اور مسجد نمیرہ کے متصل آپ جڑے ہوئے ہوں تو ایسا ہے۔ اور اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے، اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ظہر کو ظہر میں اور عصر کو عصر کے وقت میں۔ جب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اب ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد
آپ وقوف فرمائیں۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں چاہیں تو بیٹھ کر، چاہیں تو کھڑے ہو کر نفل ادا کریں اور دعائیں پڑھیں، تلاوت کریں، جو عمل ہو سکتا ہے کیجیے۔ اور اسی طرح سے پھر عصر کی نماز اگر آپ نے پہلے ادا کر لی ظہر کے ٹائم میں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کی تو عصر کا وقت آیا تو آپ ادا کیجیے۔ اور عصر کے وقت کے بعد پھر یہ اصل مستحب وقت ہے وقوف کا کہ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک آپ دعائیں کرتے رہے۔ یہ جگہ اور یہ وقت اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ اس جگہ میں اور اس وقت میں آپ کی کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، قبول ہوگی، آپ کی بخشش بھی کی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجیوں کی بھی بخشش ہوگی، اور حاجی جس کے لیے بخشش مانگے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ عرفہ کے اندر، میدان عرفات میں گناہ تو تصور نہیں آدمی کہ آدمی گناہ کرے، وہاں نافرمانی کرے، لیکن بڑا گناہ اس آدمی کا گناہ ہے جو اللہ کی رحمت سے اس دن مایوس ہو جائے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے وہاں کا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے امید ہو کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ٹائم کب تک ہے؟ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ آپ نے میدان عرفات میں گزارنا ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا یا غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے آپ میدان عرفات سے نکلیں اور بالکل اس کے بارڈر پر آ جائیں تو بھی جائز ہے، تاکہ آپ کے لیے غروب آفتاب کے بعد نکلنا آسان ہو، جائز ہے۔ لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات کو چھوڑنا بغیر کسی عذر کے مکروہ ہے، کراہت ہے۔ تو اس لیے آپ اندر ہی رہیے۔ ہاں یہ اجازت ہے کہ بالکل آپ انتہا پر آ جائیے جہاں سے آپ کو نکلنا ہے، تاکہ آسانی رہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا تو اب آپ نے مزدلفہ کا رخ کرنا ہے۔ یہ عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ، تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ تو یہ فاصلہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اب پیچھے جو ظہر اثر آپ کو بتایا تھا، اگر آپ امیر حج کے پیچھے ہیں، امام حج کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو آپ نے ظہر اثر کو کب پڑھنا ہے؟ ایک وقت میں۔ کون سے وقت میں؟ ظہر کے وقت میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ اپنے خیموں میں ہیں تو ظہر کو ظہر میں اور عصر کو عصر میں۔ لیکن مغرب غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ آئیں گے اور مغرب اور عشاء کو آپ نے عشاء کے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ یہ چاہیں تو آپ امیر کے حج کے پیچھے ہیں یا اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسا کیسا ہے، ہر حال میں آپ نے ان دو نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ اور ان دو نمازوں کو کس وقت میں جمع کرنا ہے؟ عشاء کے ٹائم میں۔ غروب آفتاب ہو گیا تو آپ عرفات سے نکلیں، آپ چلتے جائیے، آپ چلتے جائیے، آپ چلتے جائیے، آپ راستے میں کوئی نماز نہ پڑھیے۔ آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ دیکھیں گے لوگ، جب نماز مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہوگا، عشاء کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا، تو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ نماز قضا ہو رہی۔ آپ پریشان ہو، نہیں قضا ہو رہی۔ آج کے دن اللہ پاک نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ نے مغرب ابھی نہیں پڑھنی، آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اور یہ سفر چونکہ عرض کیا کہ 4 کلومیٹر کا سفر ہے، لوگ پیدل بھی طے کرتے ہیں، سواریوں پر بھی ہوتے ہیں۔ بس اوقات سواریوں پر لوگ اس قدر سواریاں رش کی وجہ سے پھنس جاتی ہیں گاڑیاں کہ مزدلفہ آدمی نہیں پہنچ پاتا۔ مزدلفہ آپ کے لیے پہنچنا ضروری ہے۔ وہ جو مزدلفہ کا وقوف ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا ٹائم ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا ٹائم ہے۔ اب راستے میں ایک آدمی کو اگر تاخیر ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں جب مزدلفہ پہنچوں گا تو صبح ہو جائے گی، فجر ہو جائے گی، تو اب راستے میں موقع جہاں ملتا ہے مغرب عشاء دونوں پڑھ لیں۔ لیکن اگر اسے خیال ہے کہ میں صبح صادق سے پہلے میں مزدلفہ پہنچ جاؤں گا تو پھر دونوں نمازیں نہیں پڑھے گا، چلتا ہے تلبیہ کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے، چلتا رہے۔ اور جب اللہ پاک نے چاہا تو مزدلفہ میں پہنچے آپ، تو مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے ظہر، آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اذان کہیں گے، اپنے گروپ کے ساتھ اذان کہیں، اور اذان کہنے کے بعد پھر اقامت، اور پھر ایک آدمی مغرب کی جماعت کرائے، 3 فرض آپ ادا کریں گے، اور پھر فرض پڑھ لیے، اس کے بعد سنت نہیں پڑھیں گے ابھی آپ، دوبارہ سے اقامت کہہ کر عشاء کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، عشاء کے فرض آپ نے ادا کرنے، دونوں فرضوں کو آپ نے ملانا ہے، بیچ میں کوئی نفل نہیں ہے، بیچ میں کوئی سنت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے مغرب کے فرض بھی پڑھ لیے، عشاء کے فرض بھی پڑھ لیے، تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اب آپ مغرب کی سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں، اور اسی طرح سے عشاء کے وتر اب آپ پڑھیں گے۔
پھر اگر موقع ہے آپ کے پاس تو آپ تھوڑی دیر وہاں استراحت کر لیں، آرام کر لیں، اس لیے کہ اب صبح 10 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر بڑے کام ہیں، اہم کام آپ نے کرنے، اس لیے تھوڑا سا رات کو آرام کا موقع ملتا ہے تو آرام کر لیجیے۔ اور جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، صبح صادق ہو گیا اور فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اب آپ فجر کی نماز پڑھیے۔ جس آدمی نے مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز ادا کر لی اس کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا، ایک لمحہ بھی آپ رک گئے تو وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا۔ لیکن ٹائم یہی ہونا چاہیے، کس ٹائم میں؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا ٹائم، یہ وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ یہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی کبھی راستے میں گاڑی میں آپ کو اس قدر تاخیر ہو جائے کہ آپ کو یہ کھٹکا اور خطرہ ہونے لگے کہ میں راستے میں ہی ہمیں صبح صادق ہو جائے گی اور وقوف مزدلفہ رہ جائے گا، تو آپ گاڑی سے اتر جائیے اور پیدل جائیے تاکہ وقوف مزدلفہ آپ کا نہ چھوٹے۔ تو وقوف مزدلفہ بھی جب آپ کا ہو گیا، فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کر لی تو یہ وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ اور وہاں ہی سے آپ کنکر چھوٹے چھوٹے لے لیں، 70 دانے کنکر کے آپ پتھر چھوٹے چھوٹے لے لیں، اس کو اپنی تھیلی میں ڈال دیجیے۔ دھو کر مارنا وہ مستحب ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہاں سے صرف ایک دن کے کنکر لینا وہ مستحب ہے، لیکن چونکہ آگے مینا میں آپ کو دوبارہ کنکر ملنا مشکل ہے تو یہاں سے لے لیں، سارے ہی لے لیں تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کون سا دن ہو گیا؟ آج اب 10 ذی الحجہ میں آپ آگے۔ 9 ذی الحجہ آپ میدان عرفات میں تھے اور 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد آپ مزدلفہ میں آئے، رات آپ کی مزدلفہ میں گزری، کچھ سفر میں گزری، کچھ مزدلفہ میں گزری۔ اب 10 ذی الحجہ کو صبح جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے کے سے قدر پہلے آپ نے مزدلفہ سے نکلنا ہے۔ مزدلفہ سے اب آپ نے مینا کی طرف آنا ہے۔ مینا اور مزدلفہ ملے ہوئے ہیں، اب آپ کے خیمے کہاں ہیں اس حساب سے کبھی دوری ہوگی کبھی نزدیک ہوگا، لیکن یہ دونوں جگہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں۔ اب 10 ذی الحجہ کو آج جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ اہم کام ہیں، حج کے اس عبادت کے اہم کام ہیں۔ اس میں پہلا کام آپ نے رمی کرنی ہے اور دوسرا کام آپ نے پھر قربانی کرنی ہے اور تیسرا کام آپ نے بال منڈوانے ہیں اور چوتھا کام آپ نے طواف کرنا ہے۔ تو یہ ترتیب سے، اسی ترتیب سے آپ نے کام کرنے ہیں۔ آج 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے، کب نکلیں گے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ آئیں گے۔ اب آپ نے آنا ہے کہاں؟ مینا کے اندر، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو جب آپ کنکریاں ماریں گے تو پہلے کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں گے، تیسرے کو آپ نے مارنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک کوئی رمی آپ نے کرنی ہے جو بڑا والا ہے، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں رہبر، وہ آپ کو بتائیں گے، وہاں پولیس والے سب نظام موجود ہوتا ہے، وہ پہلے اور دوسرے کے پاس کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کو اشارہ کریں گے آگے جاؤ، تو آپ وہاں جا کے رمی کریں گے۔ اب آپ نے جب کنکر مارنے ہیں تو 7 کنکریاں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس طرح سے کنکر ماریں۔ کنکر قدر چنے کے دانے جتنا ہو، نہ تو بڑا پتھر ہو اور نہ چھوٹا ہو، اور وہ جو ستون بنایا ہوا ہے اس ستون کو لگنا چاہیے، اس ستون کی جڑ میں گر جائے جب بھی ٹھیک ہے، لیکن لگنا چاہیے اس کو۔ اور اگر کوئی نہیں لگا، خطا ہو گیا، تو آپ دوسرا کنکر لے کے ماریں، لگنا ضروری ہے۔ تو وہاں کچھ لوگ بیہودہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، کوئی لکڑی مار رہا ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں ان اعمال کو اختیار کرو، ان اعمال کو اختیار کرو۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کو ایک ہی شیطان کی رمی آپ نے کرنی ہے، اور وہ سب سے بڑے شیطان کی، جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں، اس کی رمی کرنی ہے۔ جب اس کی رمی آپ نے کر لی ہے تو اس رمی کے بعد اب آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا جو نظام آپ کا بنا ہوا ہوگا، چاہیں تو آپ خود اپنے جانوروں کو ذبح کریں، قربان کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہاں مذبح موجود ہے، مذبح خانہ، وہاں چلے جائیں، جانور خریدیں اور ذبح کریں، اور یا جو آپ کا معلم حجاج کی طرف سے، اپنے گروپ کی طرف سے جو انتظام موجود ہے اس کے مطابق قربانی ہوگی۔ تو جب آپ کو اطلاع مل جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو پھر آپ نے حلق کرانا ہے، پھر آپ نے بال منڈوانے ہیں، ورنہ اس سے پہلے حلق آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ترتیب ضروری ہے کہ اسی ترتیب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے۔
تو جب آپ کی قربانی ہو گئی، بسا اوقات تو یہ ہے کہ اب رمی کا ٹائم آپ کو بتا دیا کہ 10 ذی الحجہ کی جو رمی آپ کریں گے اس کا ٹائم سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک، یہ سب سے بہترین ٹائم ہے، یہ مستحب ٹائم ہے، سورج کے طلوع ہونے سے کہاں تک؟ زوال تک۔ تو اگر آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ مزدلفہ سے نکلیں گے، مینا کی طرف رمی کرنے کے لیے آئیں گے، تو آپ 10 سے 11 بجے کے قریب آپ پہنچیں گے۔ جب 10-11 بجے کے قریب آپ پہنچے تو آج زوال سے پہلے آپ رمی کر لیں گے، اور زوال سے پہلے رمی کرنا یہ مستحب ہے۔ اور پھر زوال سے لے کر غروب آفتاب تک رمی کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ رمی جائز تو ہے، لیکن معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے ہے۔ تو ان اوقات کا آدمی خیال رکھے۔ تو جب آپ نے پہلے دن کی رمی کر لی اور اب آپ کی قربانی بھی ہو گئی، اور بسا اوقات قربانی میں تاخیر ہو جاتی ہے، رمی آپ نے کر لی 11 بجے، آپ نے کنکر مار لیے، لیکن قربانی آپ کی 10 ذی الحجہ کو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو بتایا کہ آپ کی قربانی کل ہوگی، آپ کو بتایا کہ آپ کی قربانی پرسوں ہوگی، تو قربانی کے تو آپ دن جانتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو بھی قربانی ہے، 11 کو بھی ہے، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت آپ کی قربانی ہو جائے، تو بسا اوقات کئی گھنٹے اور بسا اوقات ایک دن آپ کی قربانی ہونے میں لگ جائے گا۔ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی آپ اس وقت تک حلق نہیں کرائیں گے، یہ پابندی ضروری ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ حج کے اعمال تو آسان ہیں لیکن مشقت ہے اس میں، اس لیے کہ اب گرد و غبار لگا ہوا ہے، ڈسٹ لگا ہوا ہے، جی چاہ رہا ہے جا کے نہاؤں، جی چاہ رہا ہے کہ احرام کو اتاروں، سلے ہوئے کپڑے پہنوں، لیکن چونکہ قربانی نہیں ہوئی ہے اس لیے آپ کو پابندی کرنی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی قربانی ہو گئی، اطلاع ہو گئی کہ ہاں قربانی ہو گئی، اب آپ کے لیے اجازت ہے آپ جائیے اپنے بال منڈوائیے۔ اسی طرح سے منڈوانا یہ افضل، قینچی سے چھوٹے کرانا بھی جائز ہے، اور خواتین کے لیے وہی بتایا جس طرح سے پیچھے طواف میں انہوں نے کیا تھا، وہی طریقہ یہاں پر بھی اختیار کریں گے کہ جب اب حلق ہو گیا تو اب احرام کی تمام پابندیوں سے آپ خارج ہو گئے۔ اب آپ غسل کر کے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، سلے ہوئے کپڑے پہنیے، سب پابندیوں سے فارغ ہو گئے۔ ایک پابندی شادی شدہ آدمی پر ایک پابندی رہ گئی، وہ ہے بیوی کے قریب جانے والی پابندی، یہ پابندی باقی ہے۔ یہ پابندی جا کر ختم ہوتی ہے طواف زیارت کے بعد۔ تو جب آپ نے قربانی بھی کر لی، اس کے بعد آپ نے حلق بھی کر لیا، اب حلق کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت، یہ جو طواف زیارت ہے یہ 10 ذی الحجہ کو اگر آپ کریں گے اچھی بات، نہیں موقع ملا 11 کو کر لیجئے، نہیں موقع ملا 12 کو کر لیجئے۔ 12 کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ طواف کرنا ہے۔ طواف زیارت یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ حج کے 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت، یہ 2 فرائض ہیں، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ادا ہوگا، سمجھے؟ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو موقع ملے گا، کبھی 10 ذی الحجہ کو بھی مل جاتا ہے، کبھی 11 کو جا کے موقع ملے گا، کبھی 12 کو موقع ملے گا۔ تو جیسے ہی آپ کی قربانی ہو گئی، آپ نے بال منڈوا لیے، اب آپ نے جا کے طواف زیارت کرنا ہے۔ اب آپ حرم میں آئیں گے اور طواف کا وہی طریقہ کار جس طرح سے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ استلام کر کے طواف کا آغاز کرنا ہے، اختتام پر پھر آپ نے جو ہے اسی طرح سے استلام کرنا ہے، پھر آپ نے مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، پھر آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے۔ اب وہ سعی حج کی یاد ہوگا کون سی؟ 8 ذی الحجہ کو جب آپ چلے تھے، اگر آپ نے وہاں سعی نہیں کی تھی تو آج سعی کریں گے وہ، اور اگر آپ وہاں سعی کر چکے تھے تو آج صرف طواف کریں گے آپ۔ تو جیسے سہولت ہو، پہلے بھی سعی کی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی سعی کی جا سکتی ہے، یہ حج کی سعی کہلاتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ طواف زیارت بھی کر لیا تو اب آپ حج کی تمام پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اب آپ پر حج کی کوئی پابندی نہیں ہے، اب آپ سلے ہوئے کپڑوں میں آ گئے، ساری پابندیوں سے آپ نکل گئے۔ لیکن کام کچھ باقی ہیں ابھی، 11 کو 12 کو یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، رمی کی کرنے ہیں آپ نے، 11 کی رمی اور 12 کی رمی۔ آپ طواف کریں گے کہاں جا کر؟ بیت اللہ میں، اور پھر واپس آپ کہاں آ جائیں گے؟ مینا میں۔ رات آپ کو مینا میں گزارنا سنت ہے، اور بیت اللہ سے مینا کا فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ تو یہ آپ واپس مینا میں آ جائیں گے، رات آپ مینا میں گزاریں گے، اور جب 11 ذی الحجہ کا دن آئے گا صبح تو پھر آپ نے 11 ذی الحجہ کو پھر وہ رمی کرنی ہے۔ اب 11 ذی الحجہ کو 12 ذی الحجہ کو جو رمی آپ نے کرنی ہے وہ رمی تینوں رمی کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، 11 ذی الحجہ کو بھی اور
بولیے 12 ذی الحجہ کو، 11 کے دن کو بھی اور 12 کو بھی۔ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ ان دونوں دن کی جو رمی ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اصل وقت اس کا یہ ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ 10 کی رمی آپ کو بتائی تھی، اس کا ٹائم کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سورج کے طلوع ہونے سے زوال تک، یہ افضل ٹائم تھا۔ اور یہ جو 11 اور 12 کی رمی کریں گے اس کا جو افضل وقت ہے وہ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے، اور معذوروں کے لیے پھر مغرب کے بعد بھی جائز ہے۔ تو اب جب آپ 11 کی رمی کرنے کے لیے آئیں گے تو پہلے شیطان کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں، پھر آپ نے دعائیں کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، یہاں دعا کرنا سنت ہے۔ پھر دوسرے شیطان پر آئیں گے، اس کو آپ نے اسی طرح سے 11 کنکر 7 کنکری آپ نے مارنی، پھر آپ دعائیں کریں گے۔ اور پھر تیسرے شیطان کے پاس آئیں گے، وہاں آپ نے اسی طرح سے 7 کنکر مارنے، اب دعا نہیں کرنی۔ پہلے 2 پر دعا ہے، تیسرے پر دعا نہیں۔ پہلے 2 پر دعا کرنا سنت ہے، تیسرے پر دعا نہیں ہے۔ تو جب آپ نے یہ 11 کی رمی کر لی تو رمی کرنے کے بعد اب آپ اپنے خیمے میں واپس چلے جائیے، وہاں جا کے جو آپ اعمال ہیں، نماز ادا کرتے رہیں، ذکر اذکار آپ پڑھتے رہیے، اور اسی طرح سے پھر آپ انتظار کریں گے جب 12 کا دن آئے گا 12 ذی الحجہ کو، تو 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح سے اسی ٹائم زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹائم یہ افضل ہے، آپ نے رمی کرنی ہے۔ اسی طرح سے تینوں جمرات کی آپ نے رمی کرنی ہے، اور پہلے کے بعد بھی آپ نے دعا کرنی ہے، دوسرے کے بعد بھی، تیسرے کے بعد آپ نے دعا نہیں کرنی۔ اب جب آپ نے 12 کی رمی کر لی تو اب غروب آفتاب سے پہلے اگر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مینا چھوڑ دیا، 12 کی رمی کر لی، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، حج کے تمام افعال مکمل ہو گئے، اب آپ مکہ مکرمہ اپنی رہائش گاہ جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں آ جائیے۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کو آپ نکلتے تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا اور آپ ابھی مینا ہی میں ہیں، اب نکلنا جائز نہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا چھوڑیں گے، اور غروب آفتاب کے بعد اگر غروب آفتاب ہو گیا اب نکلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب 13 کی رمی آپ کریں گے، آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہو گئی کہ اس تاخیر کی وجہ سے 13 کی رمی آپ کر کے آئیں گے، اور افضل ہے کہ 13 کی رمی کر کے آئیے، لیکن اگر نہ کریں جب بھی کوئی حرج نہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، دونوں باتوں کی اللہ پاک نے رعایت اور گنجائش دی ہے کہ آپ 11 اور 12 کی رمی کر کے چاہیں تو آپ واپس آ جائیں، اور چاہیں تو آپ رک کر 13 کی رمی بھی آپ کر کے آئیے۔ بس اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر 12 کے بعد آپ غروب آفتاب آپ کو مینا میں ہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ رکیے اور 13 کی رمی بھی آپ کر کے آئیے۔ تو جب یہ رمی بھی آپ نے کر لی تو اب آپ کا حج گویا کہ مکمل ہو گیا، حج کے تمام ارکان ادا ہو گئے۔ خواتین کے لیے چند باتیں قابل غور ہیں اور اہم ہیں، وہ یہ کہ حج اور عمرے کے سارے اعمال سوائے طواف کے وہ تو مسجد سے خارج ہوتے ہیں، مثلا مینا میں جانا، مثلا عرفات میں جانا، مثلا مزدلفہ میں جانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ سارے اعمال مسجد سے خارج ہیں، لیکن طواف وہ مسجد کے اندر ہے، حرم کے اندر ہے۔ تو اگر خواتین ایام میں ہیں تو ایام کی حالت میں وہ طواف کرنے نہیں جائیں گی، وہ ان ایام میں اپنی کوئی ایسی دوا استعمال کریں تاکہ ایام کی نوبت ہی پیش نہ آئے، اور اگر ایام کے دن آ گئے تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے حرم کے اندر داخل ہونا، وہ انتظار کریں گی جب پاک و صاف ہو جائیں گی تو پھر جا کے طواف کریں گی، چاہے عمرے کا طواف ہے چاہے حج کا طواف ہے۔ مسئلہ پیچیدگی آتی ہے جا کر طواف زیارت میں، جو حج کا طواف رکن کہلاتا ہے، اس کا ٹائم کیا بتایا آپ کو؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، کب تک؟ غروب آفتاب سے پہلے تک۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کو ایام آگے اور 13 کی یا 14 کی اس کی فلائٹ ہے، اب ایسی خواتین کے لیے واپسی چونکہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اب وہ آگے پیچھے سیٹ آگے پیچھے ہو نہیں پاتی، تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جیسا کیسا ممکن ہو وہ وہاں رکیں اور طواف زیارت کر کے آئیں، پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر کے آئیں۔ اگر طواف زیارت نہیں کر کے آئیں گی تو وہ پابندی، ازدواجی پابندی برقرار ہے، اس پابندی کے لیے حلال نہیں ہوں گی اس وقت تک جب تک طواف زیارت نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے باقی حج کے ایام میں آدمی کوشش کرے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ، گناہوں کے قریب بالکل نہیں جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
اور خاص کر کے جس دن آپ 10 ذی الحجہ کو اپنے جسم سے احرام کی چادریں اتاریں گے، سلے ہوئے کپڑوں میں آ جائیں گے، اسی وقت سے شیطان آپ کو مبتلا کر دے گا لایانی میں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ جب یہ قربانی کر لیتے تھے تو پھر وہاں بیٹھ کر مینا کے اندر خوب بات چیت ہوتی تھی، اس لیے کہ آدمی کا احرام اتر گیا، پابندیاں ختم ہو گئی تو آدمی اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہے کہ اب میں فارغ ہو گیا، آزاد سمجھتا ہے، تو ہر قسم کی لیانی کرتا ہے، ہر قسم کی فضولیابی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دیکھیں گے حکومت پر تبصرہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ جناب اپنے ملک پر تبصرہ کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، یہ سب فضول باتیں۔ آپ وہ وقت اعمال میں گزاریے، اذکار میں گزاریے، تو تب تو آپ کا حج قیمتی ہوگا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آدمی کا حج قبول ہونے کے لیے 2 علامتیں ہیں، 2 علامتیں اگر پائی گئیں تو آپ کا حج قبول ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ حج کر کے واپس آئیں تو واپسی میں آپ کا دل گھٹ رہا ہو، افسوس ہو رہا ہو، بیت اللہ کو دیکھ کر آدمی کا دل افسردہ ہو، اور دوسری کہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ یہ 2 باتیں پائی جائیں گی تو آپ کا حج قبول ہے۔ اور جب آپ واپس آئیں گے اور حج سے فارغ ہو جائیں گے تو آخر میں طواف وداع کرنا وہ بھی واجبات میں ہے، وہ بھی آپ کو کرنا ہے، چاہے وہ جس دن آپ آئیں گے۔ مثال کے طور پر حج کے 10 دن بعد آپ واپس آ رہے ہیں، حج کے 15 دن کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں، جب آپ بیت اللہ چھوڑیں گے تو اب آپ جناب کیا طواف وداع کریں گے، اور طواف وداع بھی اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، استلام کر کے شروع کرنا ہے اور استلام پر آپ نے ختم کرنا ہے۔ اپنے کپڑوں میں آپ طواف کریں گے، اس کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں گے اور پھر زمزم کا پانی بھی پئیں گے۔ یہ طواف وداع کہلاتا ہے، گویا کہ الوداعی طواف۔ اور اگر طواف زیارت کے بعد ایک آدمی نے کوئی بھی نفلی طواف کر لیا پھر بھی وہ طواف وداع ہو ہی جاتا ہے، لیکن مستقل نیت سے کرنا افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ تو سارے وہ اعمال تھے جو حج اور عمرے سے متعلق تھے۔ حج اور عمرے کے سارے ارکان وہ مکہ مکرمہ ہی میں ادا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مبارک سفر ہوتا ہے، اس مبارک سفر میں تمام کے تمام حجاج مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری دیتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے آیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ فرمائیں گے تو آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو، کثرت سے درود شریف۔ اور پھر دوسرا یہ مدینہ منورہ کا مبارک عمل ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کے جائیں گے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت کیجئے کہ آج کے بعد میں نے اپنی ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دی، زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیجیے۔ پھر وہاں مدینہ منورہ میں جا کر مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر حاضری دیں، اور حاضری دیتے ہوئے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیجیے۔ جگہ بنی ہوئی نشان موجود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کر قدرے بلند آواز سے، بہت زیادہ اونچی آواز سے نہیں، بہت آہستہ آواز سے بھی نہیں، تو یہ پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک یا رسول اللہ، یا اپنی زبان میں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کر اے ابوبکر صدیق، اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہماری طرف سے آپ کو سلام پہنچے، اے عمر فاروق، ہماری طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ ان تینوں بزرگوار ہستیوں پر سلام کر کے پھر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے۔ جب جب موقع ملتا رہے سلام کے لیے جاتے جائیں، جتنی بار موقع ملے سعادت ہے، جتنی بار موقع ملے سعادت ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بھی جو زیارتیں ہیں آپ جائیے، مدینہ منورہ کے اندر بھی جو زیارتیں ہیں خوب کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن کسی زیارت کی وجہ سے حرم کی نماز نہ چھوٹے۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں زیارتوں کے لیے جو ہے وہ غار حرا جاتے ہیں، غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جناب جنت معلیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور جگہیں ہیں زیارت کی، ان تمام جگہوں کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن تمام جگہوں میں جانے میں اس بات کا خیال رہے کہ حرم کی نماز نہ چھوٹے، اس لیے کہ یہاں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کوئی زیارت کرنا فرض نہیں، واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں ان جگہوں کے ساتھ، اس لیے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہی حال مدینہ منورہ کا بھی ہے کہ وہاں کی زیارت کرتے ہوئے بھی کوشش یہ کیجیے کہ حرم کی نماز، مسجد نبوی کی نماز نہ چھوٹے،
اس لیے کہ مسجد نبوی میں کی ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ پھر مسجد نبوی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں 40 نمازیں پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی سہولت ہو، جو آپ کا نظام ہے، 2 دن ٹھہرنے کا ہے، 3 دن ٹھہرنے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، 40 نمازیں پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ریاض الجنہ میں جتنا آپ کو موقع مل جائے وہاں کھڑے ہو کر آدمی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، فرض نمازوں کا موقع ملتا ہے فرض نماز ادا کرے، اور اسی طرح سے وہاں بیٹھ کر دعاؤں کا موقع ملتا ہے دعائیں کرے، قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے متعلق باتیں تھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اور یہ بات کرنا قبول فرمائے۔